بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں سلام پیش کرتی ہوں تمام انبیاء علیہ السلام کی شان میں اور ان کے تمام اہل خانہ کو سلام، تمام فرشتوں کو، خاص طور پر ان کے سرداروں کو سلام، تمام نیک برگزیدہ صالحین ولی اولیاء شہداء، خاص طور پر شہداء کربلا، صحابہ کرام اور صحابیہ تمام کو میرا سلام۔ بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام۔ سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام، میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام، میری والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو سلام۔ حضرت خضر خیات کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار، سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر خیات کو۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں۔ میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت، میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ۔ میرا محرم اللہ رب العالمین، میرا نام ہے ثنا اللہ، الحمدللہ۔ ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے۔ میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا کرتی ہوئی، اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے۔ علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر، یہ رسول، اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہی ہوں۔ میں علم لدنی کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفصیل بتا دوں، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس علم کو حکمت والا علم کہتے ہیں، یہ غیب کا علم ہے، سوائے اللہ رب العالمین کے اسے کوئی نہیں جانتا، اسے کبھی عام انسان کے لیے کھولا نہیں گیا۔ اب وقت آ گیا ہے اس علم کا، میں اس علم سے نوازی گئی اور ان کے حکم سے ایسی حکمتوں کو اب آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا جو کہ ہر ایسے انسان کے لیے بہت زیادہ دل کا سکون بنے گی جو رب پہ سچا یقین رکھتا ہے، جو اس کے انصاف کا منتظر بھی ہے، جو دل و جان سے اسی کو اپنا مانتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ میں رسول ہوں۔ میں رسول کیوں ہوں؟ کیونکہ میری پہ بھی کتاب کا علم ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک اس کے اندر ہی رکھا گیا ہے یہ معاملہ۔ سورہ آل عمران میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ قرآن پاک کی کچھ آیات جو ہیں وہ بالکل صاف ہیں، وہ اصل ہے اس قرآن پاک کا۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن میں تشابہات ہے، ان کا معنی سوائے اللہ رب العالمین کی کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی ان کو ڈھونڈنا چاہے تو وہ گمراہی کی طرف ہوگا۔ وہ والی آیات جن کے اندر تشابہات ہے، ایک تو میرے اوپر ان کے سارے معاملات کھول دیے گئے، دوسرا قیامت کے لیے جو نشانیاں رکھی گئی ہوئی ہیں، جو ایسا کلام جیسے یجوج ماجوج، دابت الارض، بہت سارے ایسے آپ کو احادیث میں بھی ملیں گی، قرآن پاک کے اندر بھی وہ تمام نشانیاں محفوظ ملیں گی۔ ایک تو وہ والے چیپٹر کھلیں گے، دوسرا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیا کہ ایک غیب کا علم، اس کی بھی میں تعلیم پائی گئی ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں وہی کا وہ والا انداز جو اللہ رب العالمین کا سب سے پسندیدہ انداز کلام ہے، وہ مثال کے ذریعے بات پیش فرمانا بہت پسند کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی۔ میرے لیے وہ مثال براہ راست دنیا کے اوپر
लाइफ कहीं पे भी वो पीरियड होती है, रास्ते में भी जब मैं होती हूँ तब वो अलहदा मैटर है। उसके अलावा मेरी रोजमर्रा जिंदगी में मुझे इस तरीके से वही का जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, और ये मुझे उनका सबसे पसंदीदा जो अंदाज़े कलाम है वही का, वो सिखाया गया है। इसके बाद आप लोगों के लिए ये सिचुएशन उससे ज्यादा सरप्राइजिंग होगी कि एक औरत कैसे दावा कर सकती है उसे तो कभी रसूल बनाया ही नहीं गया। मैंने कहा मैंने कुछ भी ऐसा न्यू नहीं आप लोगों के सामने लेके आना, वो वाले मैटर्स उनकी वाली बात हो रही है जो कुरान पाक में महफूज है पहले ही। जहां तक बात दावे की है, मेरा तो दावा भी कुरान पाक के अंदर महफूज है, सूरह कलम के अंदर इसका जिक्र है, इसके प्रॉपर मानी हर चीज में। आज तो मैं सारी बातें आप लोग के सामने एक निशानियां खोलती जा रही हूँ, बाकी डिटेल्स के साथ मैं इन सब के ऊपर से जो है ना वो मैटर को आप लोगों को क्लियर करूंगी, सब वजाहत दूंगी। सूरह आले इमरान में उसका जिक्र है कि बहुत ऐसी आयात जिनके अंदर तशाबहत है, ऐसा मामला यानी कुरान पाक में रखा गया कि कुछ आयात के मानी वाज़ेह नहीं फरमाए गए। उसके बाद सूरह कलम के अंदर आपको मिलेगा कि एक ऐसी साख है जिसके मानी सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, वो क़यामत के रोज से खोलेंगे। क़यामत के दावे का, उसकी कस्मों का भी वहीं पे जिक्र है। उसके साथ साथ वहां पर ही हुक्म महफूज है कि मैं उस दिन आप लोगों के सामने ये बात भी पेश फरमा दूंगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज्जुल अकबर अदा कर रहे हैं, जब पिंडली के ऊपर से कपड़ा उठा दिया जाएगा। आपको पता है इसका मानी एहराम बांधना है, और इसके साथ जो बात है वो हज्जुल अकबर की निशानी है। मैंने वो भी आप लोग के सामने इसको वजाहत फरमा दी। फिर जहां पर एक आयत महफूज है कुरान पाक में कि हमने इससे पहले कभी औरत को पैगंबर नहीं किया, वहां पर ये लिखा हुआ है कि इससे पहले कभी औरत को पैगंबर नहीं किया, रसूल नहीं किया, क्योंकि अगला मामला क़यामत का जो था, तो इसलिए वहां पर स्पेशली पॉइंट आउट किया गया है। जहां पर ये लिखा हुआ है कुरान पाक में कि अल्लाह ताला बशर के साथ कलाम नहीं करते, वहां पर स्पेशल बशर ही तो मेंशन किया गया है, उनसा तो साथ में मेंशन ही नहीं किया गया। ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका प्रॉपर, मेरे पास तो सब कुछ उसका अल्लाह बादशाह का दिया हुआ इल्म अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तमाम मुझे जो है तालीमात पूरी फरमाई गई हैं। आज तो अभी इंट्रोडक्शन है और मैं आप लोगों को इनकी सारी निशानियां और उनके मानी जो है वो साथ साथ जो है वो वाज़ेह फरमा रही हूँ। जहां बात हज्जुल अकबर की हो रही है, वहां पर इसका जो रखा गया है कुरान पाक के अंदर मामला, वो 7 सालों पर बेस्ड रखा गया है। यहाँ पर वो निशानी है कि हज्जुल अकबर 7 हज्जों के बराबर है। मेरी 7 साल तरबियत हुई है, उसमें मेरी 3 स्टेजेस भी हैं। जो मेरी उम्मत स्टेज है ना, ये रैंकिंग में सबसे नीचे है, 3rd नंबर पे है। उसके बाद ऊपर वाली स्टेज है नूर मोहम्मद, उसके बाद ये स्टेज है इमाम महदी, फिर मैं फाइनल स्टेज क़यामत जब मैं अपना हलफ उठाऊंगी। अब इन सारी ये जो रैंकिंग में मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं, ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुई वो 3rd स्टेज थी, उम्मत थी तब है। उसकी तमाम जो निशानियां हदीस में जो जो महफूज किया गया है, जब मैं मामला खोलूंगी उसकी आपको तफसीलात जो है वो समझ आएंगी। नूर मोहम्मद में क्यों हूँ, ये हौज़े कौसर का जो मामला है, जन्नत के और वो सारे मामले, जो दरवाजे हैं सात आसमानों की चाबियां, ये इतना डिफिकल्ट मैटर है कि मैं आपको अभी एक बात में नहीं समझा सकती। पहले मुझे सब कुछ हक के साथ आप लोगों को क्लियर करना है, फिर कहीं जाकर इन मामलों की, इन अहादीस के अंदर रखी गई हुई निशानियों की कहीं जाकर बात जो है वो कंप्लीट होगी। की जो निशानियां अहादीस में आपको मिलती है ना महफूज, उनमें जो निशानियां 10 बड़ी निशानियां, मैं अभी इस वक्त उनका सिंगल मानी खोलूं ना तो आपको बहुत सारी जो है वो चीजें इस वक्त जो आने वाली है सिचुएशन वो समझ आएंगी। इल्म लदनी के तहत इन्हें क्या कोड करके महफूज किया गया हुआ है। यजूज माजूज जो है, अभी इसका सिंगल मानी मैं आप लोगों के सामने खोलूं, ये बाद में बहुत सारी और भी बातें इनसे रिलेटेड जो है वो सामने आनी है। आज से 1400 साल पहले जब इस निशानी को महफूज फरमाया गया, तब तो हैलोवीन नाइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, मगर आज के दौर में जो हैलोवीन पार्टीज हो रही हैं, हैलोवीन के जो कॉन्सेप्ट हैं और इस तरह का एक्ट करके अपने आप में लोग किस तरह तैयार होते हैं, भूत बनते हैं, डिफरेंट टाइप की लुक्स लेके आते हैं, ये वो निशानी थी। दज्जाल का जो मामला है ना, अभी सिंगल मीनिंग इसका अभी पहला आप लोग के सामने जो आने वाली सिचुएशन है, इसमें सबसे पहले तो ये झगड़ा उठेगा कि जी एक औरत ने कहा है वो क़यामत है, वो रसूल है। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी सम प्लेसेस पे कि जी एक औरत ने कह दिया है कि वो रसूल है, जिन्हें इल्म नहीं, वो सबसे पहले इसी चीज के ऊपर करेंगे, औरत तो रसूल ही नहीं हो सकती। औरत कहाँ, अरे ये तो कुरान पाक में मेंशन है। हालांकि उन्हीं आयात के अंदर
پوائنٹ صاف کلیئر ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی عورت کو رسول نہیں کیا. اللہ رب العالمین کو معلوم ہے نا کہ آگے قیامت رسول آنے والی ہے، اس لیے انہوں نے آیت میں یہ جو ہے وہ محفوظ فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی عورت کو رسول نہیں کیا. اب آگے تو قیامت میں رسول آنا ہے، اس لیے اس بات کو یوں محفوظ فرمایا. دجال کی ابھی تو میں نے آپ لوگ کو یہ آنے والی ریسنٹ سچویشن بتائی ہے کہ ایک جھگڑے کسی کنڈیشن ہوگی کہ عورت جو ہے وہ رسول ہونے کا کہہ رہی ہے، وہ قیامت ہے، اور وہ اس معاملے کو یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس معاملے کو اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے کلوز کر دیا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا. قیامت کا ذکر تو قرآن پاک میں بلکہ اس سے پہلے ہزاروں سالوں سے دنیا پہ موجود ہے. ہر پیغمبر نے اس کا ذکر کیا ہے. قیامت سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ایک آیت پر بھی آپ شبہ کریں نا، ایمان خطرے میں ہے. اس دور کے لوگوں کے اوپر جب علم اتنی اچھی طرح واضح فرما دیے گئے، حکمتوں کے عالم اچھی طرح کھل کے سامنے آ گئے، تو اب اس معاملے کو ان لوگوں کے لیے رکھا ہے. سچ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، ہر قوم کا ہوا ہے. اس دور کے لوگوں کے لیے اس طرح محفوظ فرمایا گیا ہوا ہے. اور آیات کو اگر آپ بغور پڑھیں سمجھیں تو آپ کو ہر سچویشن خود بخود برحق محسوس ہوگی کہ ایسا تو قرآن پاک میں سب کچھ محفوظ ہے. اور میں تو ویسے بھی آنیسٹلی ایسے میٹرز لے کے آئی ہوں جو بہت دل کے سکون کے معاملے ہیں. انسان کو حقیقی معنوں میں اب جا کر کہیں سمجھ آئے گی کہ اسے تحلیل کیوں کیا گیا. ایک ایسا بہت بڑا معاملہ جو شروع ہونے جا رہا ہے حقوق اللہ کا، اس سے ریلیٹڈ بہت کچھ اور سا کلیئر ہوگا. اللہ رب العالمین ایک روح ہے، انہی جذبات سے بنی ہوئی روح جسے ہم جی کر دیکھتے ہیں. انسان کا اصل امتحان بھی اسی کا تھا. دولت اور دنیاوی معاملات سے نہیں ہے جی امتحان. ہر انسان کو ایکول کچھ دیا گیا ہے، وہ ہیں جذبات، احساسات. انہی کے ذریعے، انہی سے ہر انسان کی جو ہے وہ نیتوں سے اس کے فیصلے ہونے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس بات کو ہمیشہ چھپا کے رکھا. اس قیامت کو اتنی بڑی عزت اور سعادت جو نصیب ہوئی ہے، میں ایک بار پھر سے دل و جان سے آپ لوگوں کو کھل کے بات واضح فرما دوں، وہ میرے محرم ہے. میرا نام ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا، بڑے حق کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے مجھے یہ حق عطا فرمایا ہے اور میں حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہوں اور غیب کے علم سے نوازی گئی ہوں. کیا تھی وہ حکمتیں؟ یہ پہچان انسانوں پہ کیوں نہیں واضح فرمائی گئی؟ یہ بات کیوں راز رکھی گئی؟ اب یہ سارے معاملے جب کھلتے جائیں گے تو آپ کو علم لدنی کی سمجھ آتی جائے گی. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر اس کائنات کا امتحان گاہ ہونے کا کوئی مقصد نہیں تھا. اگر بات پہلے دن ہی سامنے آ جاتی پھر یہ سلسلہ ہو نہیں سکتا تھا دنیا کا. جہاں بات حقوق اللہ کی ہو رہی ہے وہاں پر میں آپ کو ایک بات صاف صاف بتا دوں. حضرت خضر خیاط جو ہیں وہ علم لدنی سے نوازے گئے ہوئے ہیں. حکمت والا علم جو ہے وہ اس سے پوری طرح نوازے گئے ہیں. جو ان کا درجہ ہے، جو ان کا رتبہ ہے، حقوق اللہ میں سب سے پہلا نمبر حضرت خضر خیاط کا آتا ہے. اور وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا فخر ہے. میں ان کے سارے معاملات، ان کی ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماؤں گی. بات حقوق اللہ کی ہو رہی ہے تو اس میں حضرت خضر کا نام سب سے پہلے، اس کے بعد تمام پیغمبروں کا، رسول بھی اور نبی بھی، وہ سب حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. میں قیامت رسول ہوں. میں یہاں پر کچھ نیا نہیں لے کر آئی. قرآن پاک میں سب کچھ وہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ نبوت تمام ہو گئی. میں ایک ایسا معاملہ ہوں جو اللہ رب العالمین نے اختتام پہ رکھا ہے. اس کا تعلق میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتا دیا کہ اس کا تعلق علم لدنی سے ہے. کچھ ایسی حکمت جس کے لیے کائنات کو تخلیق فرمایا گیا. کیوں بنائی اللہ رب العالمین نے یہ کائنات؟
کیا پلان تھا ان کا، اس پلان کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے کچھ باتیں کیوں چھپا کر رکھی۔ ان کا چھپانا بہت بڑی حکمت اور وہ بہت ضروری تھا، مگر اب وہ چونکہ پوری ہو گئی، اور حقوق اللہ جو ابھی باقی ہیں، عام انسانوں کے لیے حقوق اللہ نہیں ہے، ان سب کو حقوق العباد کا حکم ہے۔ حقوق اللہ ان پر ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین یہ حق عطا فرماتے ہیں۔ میں اس سے نوازی گئی ہوں، اور میں اب وہ تمام معاملے ان کے حکم سے کھولوں گی۔ بات حقوق اللہ کی ہو رہی ہے، اور میں نے کہا ہے سب سے پہلا حق حضرت خضر حیات کا آتا ہے۔ آپ کو ان کے بارے میں جب پتہ چلے گا نا، تو آپ حقیقت میں ان کو سلیوٹ کریں گے۔ وہ فخر ہے تمام انسانوں کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا حبیبی، اپنا بہت پسندیدہ بیان فرمایا۔ حضرت خضر کا معاملہ آج تک کھولا ہی نہیں گیا، یہ آخر میں کھلنا ہے۔ ان کی بہت عزت ہے۔ جب آپ ان کے بارے میں جانیں گے تو آپ لوگ بھی واقعی دل و جان سے ان کی بہت عزت، ان کو سلوٹ بھی کریں گے، ان سے آٹوگراف بھی لیا کریں گے، ان کی اتنی بڑی عزت ہے۔ حقیقت میں وہ سب سے پہلی روح وہ ولی روح ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے اسکیچ بنایا، اور جب تمام مخلوقات کے آگے امتحان رکھے گئے، امتحان کا معاملہ کہ کون ایسا جو اس امتحان کو قبول ہے، وہاں پر تمام مخلوقات ہیں، پہاڑ، جانور، درخت، بہت ساری مخلوقات، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا اس وقت۔ ان کو سلوٹ ہے جی، ان کو دل سے سلام ہے، یہ فخر ہے انسان کا۔ انہوں نے اس امتحان کو قبولا، اللہ رب العالمین نے ان کو دل و جان سے اپنا مانا۔ ان کی جو اصل ہے نا عزت، جو اصل رسپیکٹ جو انہوں نے اللہ رب العالمین سے اپنا کا حق پا لیا، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے بھائی جیسا یہ حق نوازا ہوا ہے۔ ان کا نام ہے، اللہ بادشاہ کا نام ہے مومن، یہ ان کی صفت میں ہے۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور انہوں نے جو قاعدے قانون بنائے ہیں نا، وہ سب سے پہلے خود ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ حضرت خضر وہ ہستی ہیں جو اللہ بادشاہ کے اتنے قریب کے جیسے کوئی بھائی ہوتا ہے۔ اسی علم کے تحت میں ابھی بلکہ میں سب سے پہلے کلمے کو، جس پر ایمان لاتا ہے مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے کھولوں گی جس طرح اللہ رب العالمین اس کو ایک انسان کے لیے، جیسے اس حکمت کو جیسے انہوں نے محفوظ فرمایا ہے، اگر وہ بیان فرمائیں تو وہ کس طرح اس کا معنی پیش فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین پیش فرمائے تو اس کا معنی ہے میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے میرے سوا۔ محمد رسول اللہ، محمد کے معنی ہے محبت، حبیبی، محبت میرا پیغام ہے، میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں میرے سوا، محبت میرا پیغام ہے۔ علم لدنی کے تحت، جس حکمت کے تحت اس پر انسان کو ایمان لانے کا جو حکم ہے، اس کا اصل معنی یہ ہے۔ اب بات کروں اپنی ان سٹیجز کی جن کا میں نے ذکر فرمایا ہے کہ میں امت ہوں۔ اس کی سٹارٹنگ، بالکل جو شروعات یہ سٹیج ہے، یہ آج سے 7 سال پہلے ہوئی ہے۔ 2016 میں نے جب عمرہ ادا کیا، اس کے بعد سے میرے معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے کچھ بہت خاص وہ جو ہے معاملات فرمانے شروع کیے۔ سٹیج امت، اس کا ذکر آپ کو حدیث میں بہت ملے گا۔ امت یہ ایک کوڈ ہے، اس پیغمبر کی، اس رسول کی جو پریپریشن ہوئی ہے، جو اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، اس کی جو سٹارٹنگ سٹیج ہے وہ امت ہے۔ اس کے بعد 3-4 سال کا جو عرصہ گزرا، اس کے بعد جا کر نور محمد ہے وہ سٹیج، اور پھر اب نور محمد سٹیج کے بعد امام مہدی ہے۔ امام مہدی کی سٹیج پورا کرنے کے بعد وہ اپنا فائنل جو درجہ ہے قیامت، اس کا خلف نامہ اٹھائے گی۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ جو میں نے آپ کو اپنا درجہ امت بتایا، اس سے شروعات ہوتی ہے حج الاکبر کی۔
मैं क्यों हूं उम्मत, मेरा जिक्र आप लोगों को कहाँ मिलेगा। इसका सबसे पहला जो जिक्र महफूज फरमाया गया हुआ है वो शब मेराज की रात को जो सफर हुआ और आसमान पर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुलाकात अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब हुई और वहां पर नमाजों का तोहफा पेश फरमाया गया जो कि 50 थी, जो शुरू में पेश फरमाई गई है वो 50 नमाजें हैं। उन 50 नमाजों को कम करवाया। बाद में वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हुक्म महफूज फरमाया कि ये आपकी उम्मत के लिए 50 ही है, हमारे यहाँ कोल बदला नहीं जाता। ये कोड वहां पर महफूज किया गया और मेरी जो शुरुआत होती है वो एक उम्र की अदायगी से हुई है, वो 2016। उसके कुछ अर्सा तक मेरी खास ट्रेनिंग के बाद दोबारा 27 रजब के पास जब टाइम आया तो मेरे पे एक हुक्म कह लें या मेरे लिए एक इम्तिहान पेश किया गया और उसमें मुझसे पूछा गया कि क्या आप पढ़ेंगी 50 नमाजें। और मैंने इसको दिलो जान से कबूल करते हुए, अपनी बहुत बड़ी इज्जत मानते हुए, मैं आपको बयान नहीं फरमा सकती कि मैं इसके लायक, मैं एक आम सी बंदी, एक हकीर सी बंदी, मैं इससे पहले नहीं जानती थी मेरे साथ क्या मामला होने जा रहा है। मैं बिल्कुल एक आम इंसानों की जिंदगी गुजार रही थी जैसे रसूलों के मामले होते हैं। तमाम दुनिया पे जितने भी रसूल, जितने भी नबी आए हैं वो पहले एक आम इंसान की जिंदगी गुजारते हैं, फिर एक खास उम्र गुजारने के बाद, एक खास ट्रेनिंग के बाद जाकर वो अपना ऐलान फरमाते हैं कि मैं रसूल हूँ। सेम इसी तरह मैं भी एक खास ट्रेनिंग के बाद आप लोगों के सामने अपने आप को पेश फरमा रही हूँ। इससे पहले मैं नहीं जानती थी। बिल्कुल मेरी भी जिंदगी आम इंसानों की तरह वैसी ही जैसे सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, जैसे एक आम रेगुलर लाइफ होती है, वैसी ही थी मैं। और अब तो 7 साल के बाद जिंदगी के बहुत एक हार्ड ट्रेनिंग के बाद आप लोगों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से पेश फरमा रही हूँ इन सारे मामलों को। जो पहला हुक्म मुझ पे आया वो 50 नमाजों का है और मैंने इन्हें दिलो जान से कबूल किया और मेरी स्पेशल ट्रेनिंग फरमाई गई और मैं डेली 50 नमाजें अदा करने वाली हूँ। अब आपको हदीस के अंदर जो मजमुआ मिलता है जहां पर उम्मत का जिक्र है वो मेरे लिए महफूज फरमाया गया हुआ है। उम्मत का ग्रोह, आपको हदीस में उम्मत का और उसके ग्रोह का भी एक जिक्र मिलेगा। मेरे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे साथी उन्हें भी हक से नवाजा है। उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हक रख दिया। जिन्हें चुन लिया जाए हकूकुल्लाह के लिए, उन पर हकूकुल इबाद नहीं होते, वो पीछे रहते हैं उनके हकूकुल इबाद। हमारे लिए जो अटमोस्ट सबसे जरूरी काम है वो हकूकुल्लाह को पूरा करना है। इन हकूकुल्लाह में जी मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरा बेटा, ये तीनों एक खास हक से नवाजे गए हैं और इनकी भी रहनुमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट फरमाते हैं। बस उसकी तशरीह मैं फरमाती हूँ। अब जी आपके सामने मैंने पेश फरमा दिया कि उम्मत और उसका ग्रोह, ये वो ग्रोह है। इसके इल्म लदनी के तहत क्या मानी है? इसके मानी है 1 वुमेन आर्मी। और इनकी चूंकि मैं रहनुमाई फरमाती हूँ, लीडर हूं मैं, इसलिए मैं इमाम हूं। मेरा बेटा महदी है, इमाम नहीं है। ट्रेनिंग उसको मैं दे रही हूं, मेरे जरिए जा रही है उसको रहनुमाई, वो मेरी रहनुमाई नहीं फरमा रहा। मैं इमाम महदी हूं, वो महदी है। इसी हिसाब से मेरी बेटी भी महदी है, मेरी बहन भी महदी है। हम क्यों महदी है? हम एक सफर तय कर रहे हैं। वो सफर है जी सिरात मुस्तकीम का। सिरात मुस्तकीम हज्जुल अकबर का रास्ता है। इस रास्ते की प्रॉपर रहनुमाई पाई गई हूं। सीधा रास्ता पाया हुआ महदी का नाम का मानी है। इस रास्ते की मंजिलें भी है। हम अलम बरदार होंगे उन हकूक के। मेरी बहन बैतुल मक़दस के लिए अलम बरदार है। मेरा बेटा
علمبردار ہے جی شرک کے خلاف، اور میری بیٹی علمبردار بنائی گئی ہے پیغمبروں کے ساتھ ہونے والے ظلم، ناحق قتل کیا گیا انہیں، علمبردار ہے جی وہ اس کی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے پہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا، اس کے لائے یہاں پہ آئے ہیں، وہی لے کے جائے گا ہمیں ہماری منزلوں پہ، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، وہ ہمارا ہے اللہ رب العالمین، ہم اس کے قربان، میرے بچے اس پہ قربان، اس نے ہمیں اس عزت کے لائق سمجھا، یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہم کھڑے ہیں ڈٹ کے جیسے اس کا حکم ہے، پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اور میں نور محمد بڑے حق کے ساتھ اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ بھی میری جو سر پہچان جوڑ دی گئی ہے، اس سے بڑھ کے مجھے کعبہ کی چابیاں بھی عنایت فرمائی گئی ہے۔ میں وہ قیامت ہوں جس سے خانہ کعبہ کی چابیاں حوالے کی جانی ہے۔ زمین و آسمان کے دروازوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، اور یہ وہ حق ہے جو اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے، الحمدللہ۔ جہاں بات خانہ کعبہ کی ہوگی اور ان کی چابیوں کی، وہاں پر بیت المقدس کا جو معاملہ ہے یہ حضرت خضر کا گھر ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ان کی جنت دنیا پہ رکھی ہے۔ ان تمام حقوق کے معاملے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس ذات نے جیسے لکھا ہے اختتام آ پہنچا ہے، میں ہر نشانی کو کھولتی جاؤں گی ان کے حکم سے، جیسے وہ میری رہنمائی فرماتے جائیں، جیسے جیسے جس سٹیج کا ٹائم آئے گا میں ہر وہ معاملہ کھولتی جاؤں گی۔ یہ سب سے خاص معاملے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ باقی تمام پیغمبر جن میں حضرت یحییٰ، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت اپنے، انہیں اللہ رب العالمین نے اس حق سے بھی اپنے سے نوازا ہے کہ آپ شادی نہیں کریں گے۔ حضرت بی بی مریم، انہیں بھی حکم ہے کہ وہ بھی شادی نہیں کریں گی۔ ان سب کے جو معاملے ہیں حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہر پیغمبر کا معاملہ کھلے گا۔ یہ نشانی محفوظ ہے نا جی کہ ہم قیامت کے روز تمام ایسے معاملوں کو اٹھا دیں گے، زندہ کریں گے دوبارہ ان سب معاملوں کو۔ اس سے مراد یہ ہے حقوق اللہ کا معاملہ چونکہ باقی تھا، اس لیے ان سب معاملوں کو پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ اب یہ سب حکمت، سارے معاملے کھلتے جائیں گے، ہر حدیث، ہر وہ نشانی، اور جو زمین و آسمان پر رونما ہوئی ہے تمام نشانیاں، ان کے بھی خاص مطلب ہیں، ان سب کو بھی میں ڈائیگرامز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے واضح فرماتی جاؤں گی۔ آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا ہوگا اس کو سولر کلپ اور لونر کلپ، سورج گرہن اور چاند گرہن۔ یہ وہ گرہن ہیں جن کا ذکر نا سورہ قیامت میں موجود ہے۔ سورہ قیامت، آپ لوگ سورہ قیامت کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا، تشریح تفسیر کو 2-3 بار اچھی طرح سے سمجھے، آپ کو خود بخود سچویشن جو ہے نا وہ سمجھ آئے گی۔ اس سچویشن کو، اس معاملے کو اس کے اندر تقریباً سارا جو محفوظ کیا گیا ہوا ہے۔ علم کی وہ جو ہے نا حد جس کا انتظار تھا دنیا پہ، پور درست بنا دیے جانا، مینس فنگر پرنٹ تک کا نالج، سورج اور چاند گرہن کا جو ہے نا کمپلیٹ نالج، انسان سب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ گرہن کس طرح واقع ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی سچویشن کہ جب اس میں پوچھا گیا ہے کس دن آئے گی قیامت، ٹائم، مجھے اس کے تحت حکم ہے کہ مجھے جب یہ دونوں گرہن لگنے والے ہیں تو رمضان میں فیصلہ جو ہے نا فرقان، اس کو رمضان میں اتارا جاتا ہے، مجھے حکم ہے، میں نے اس کے تحت جو ہے وہ رمضان میں جمعے کے دن، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے تحت میں نے آپ لوگ کے سامنے اس معاملے کو رکھ دیا۔ نشانیوں کی بات کریں تو جو سب سے پہلے نمبر پہ جو نشانی محفوظ فرمائی گئی تھی وہ کرونا تھی۔ کرونا وبا کے آنے سے طواف کعبہ اس ایریا سے، حتیم کے پاس سے روکا گیا تھا۔ یہ نشانی کہ حج الاکبر شروع ہو گیا ہے،
اور میرے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے، میرا جو سفر کا اختتام ہے وہ باب مستقیم تک ہے، صراط مستقیم کا سفر باب مستقیم تک، باب ملتزم تک ہے۔ دوسری نشانی جو دنیا میں محفوظ فرمائی گئی وہ آگ تھی۔ یہ آگ وہ ہے جو آسٹریلیا کے جنگلات میں بھڑکائی گئی۔ اس آگ کے معنی میرے پہ پہلی بار واضح فرمائی گئی کہ قیامت ایک رسول ہے، آگے آنے والی ہے، سب لوگوں کے اوپر یہ معاملہ کھلنے والا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اس کے معنی کہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی دنیا پہ کہ قیامت تو حقیقت میں ایک رسول ہے۔ دھوئیں کا جو ذکر ہے، دھواں بھی جو نشانی ہے وہ اصل میں سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان کے اندر محفوظ فرمایا گیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بھیجنے والے ہیں ایک رسول جو رحمت ہوگی۔ میں نے آپ کو اسی طرح اپنی پہچان پیش فرمائی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی فرما دیا کہ میں بیٹی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، رحمت بیٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے اور اس کو اس طرح محفوظ فرمایا گیا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ ایک اور نشانی دعوت الارض۔ دعوت الارض کو ان شارٹ فارم کو یہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ بالکل اس کی ریزمبلنس اس سے ہے جیسے فلائنگ ہارس۔ فلائنگ ہارس براق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس نے آسمانوں کا سفر کروایا۔ الیکٹرانک میڈیا کی بھی تقریباً اسی سے تشبیہ ہے۔ یہ ایک ایسا الیکٹرک ویو کا جو ہے وہ سفر ہے جو اس سے ریزمبل کرتا ہے۔ اور جو زلزلے رونما ہوتے ہیں وہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ یہ سب کچھ قرآن پاک کے اندر محفوظ ہے۔ آپ ہر نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں اور میں نے ان کے اصل جو معنی ہیں، جو ان کے تحت حکمتیں ہیں، ان کو بھی بیان کیا کہ یہ کچھ ایسی خاص نشانیاں ہیں۔ ہر ایک نشانی کو خاص ٹاپک کے لیے محفوظ کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ آگے قیامت میں آپ لوگوں کو ڈیفائن کرنے ہیں۔ باقی میری آپ لوگوں کے لیے سچے دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آپ لوگوں کو ایمان، عقل اور شعور کی وہ سمجھ عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے۔ آمین۔ سلام۔